بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ عرب تھے جو احقاف میں سکونت پذیر تھے۔ احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضرت موت کے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر کے قریب واقع تھا۔ قرآن پاک کی سورہ فجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جو ستونوں والے تھے جن کے برابر شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث منقول ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں 4 نبی عرب تھے، ہود، صالح، شعیب اور اے ابو ذر تمہارے نبی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا اور بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے جو عرب گزرے انہیں آربا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس عاد کا ذکر ہے اس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی کی۔ ان کے 3 بت مشہور تھے، صد، سمود، ہر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے حالات و واقعات ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم محض مفتری ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے جس نے مجھ کو عدم محض سے پیدا کیا، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تم کو قوت دے گا، تمہاری قوت میں ترقی کر دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انتہائی نافرمان، اطاعت الہیہ سے سرکش اور مغرور و متکبر تھی، بتوں کی پوجا میں انتہا پسند تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص حضرت ہود علیہ السلام کو بطور پیغمبر ان کی طرف بھیجا تاکہ انہیں وحدانیت الہیہ کی دعوت دے اور معبودان باطل کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انتہائی نافرمان، اطاعت الہیہ سے سرکش اور مغرور و متکبر تھی، بتوں کی پوجا میں انتہا پسند تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص حضرت ہود علیہ السلام کو بطور پیغمبر ان کی طرف بھیجا تاکہ انہیں وحدانیت الہیہ کی دعوت دے اور معبودان باطل کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو توحید الہی کی دعوت دیتے اور اطاعت الہیہ کی ترغیب دلاتے اور انہیں ان کے جرموں پر استغفار کرنے کی تاکید کرتے، قبولیت استغفار پر دینوی و اخروی سعادتوں اور برکتوں کی نوید سناتے اور دعوت حق کے انکار پر دینوی و اخروی ذلت و رسوائی سے ڈراتے تو قوم پکار اٹھتی۔ ان کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، یعنی جس دن کی طرف تم بلاتے ہو وہ تو محض بے وقوفی پر مبنی ہے اور یہ ایک راحت حیات ہے، اصل دین تو ہمارا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم رزق اور ہر قسم کی امداد کی توقع وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں ان سے روگردان ہونے کی تاکید کرتے ہیں، ہمارے نزدیک تمہارا یہ تاکید و حکم حماقت پر مبنی ہے اور ہم بالکل اس چیز پر اعتماد نہیں کرتے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ فرمایا، اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا تعلق، اور میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، وہ پتھر کے پتھر ہیں جو ہل تک نہیں سکتے،
تم سب اپنے معبودان باطل کے ساتھ مل کر میرے خلاف اپنی طاقت کے مطابق جو محاذ قائم کر سکتے ہو کر لو۔ مجھے تمہاری سطوت و طاقت اور تمہارے معبودوں کی ناراضگی کا کوئی اندیشہ اور ڈر نہیں، اور تمہیں یہاں تک اجازت ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بھی سنبھلنے کا موقع نہ دینا۔ مجھے تمہاری طرف سے کوئی فکر و پرواہ نہیں۔ میں ذات خدا کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کا روادار نہیں، لہٰذا تم مجھے جو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچا لو۔ در حقیقت یہ چیلنج حقیقت و صداقت نبوت پر دلیل اور معجزہ تھا، اور ان کے رسول خدا ہونے اور جو ہدایت کا پیغام لائے تھے اس کی سچائی کی شہادت تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام جب مسلسل تک دو کر کے عاجز آ گئے اور محسوس کر لیا کہ قوم عجز و انکساری کا پیکر بننے کے بجائے ہٹ درم ہو جا رہی ہے، تو آپ نے بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہوئے عرض کی۔ سورہ المومنین آیت نمبر 39۔ اے میرے رب میری مدد فرما، اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام جب مسلسل تک دو کر کے عاجز آ گئے اور محسوس کر لیا کہ قوم عجز و انکسار کا پیکر بننے کے بجائے ہٹ دھرم ہوئے جا رہی ہے، تو آپ نے بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہوئے عرض کی۔ اے میرے رب میری مدد فرما، اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ فرمایا تھوڑی ہی دیر میں یہ صبح کریں گے پچھتاتے ہوئے، تو انہوں نے آ لیا چنگار نے حق کے ساتھ، تو ہم نے انہیں ہوش و حشاک کر دیا، تو دور رہو ظالم لوگوں سے۔ جب قوم عاد ہٹ دھرمی اور متکبرانہ روش پر مصر ہو گئی اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام ہدایت کو مسلسل جھٹلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک متواتر ان پر باران رحمت کا سلسلہ منقطع کر دیا اور زبردست مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب ان پر کوئی مشقت آ جاتی تو اس کی کشادگی کے لیے حرم کعبہ میں حاضر ہو کر بارگاہ الہی میں آہوزاری اور فریاد کرنا ہوتے۔ اس وقت حرم کعبہ کی سرزمین میں قوم املائک سکونت پذیر تھی۔ یہ قوم املیک بن لاؤ بن سام بن نو علیہ السلام کی اولاد تھی۔ ان کا سربراہ معاویہ بن بکر تھا۔ جب یہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس پہنچا تو اس نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئے تھے وہ ان کے ذہن کی تہتیوں سے محو ہو گیا۔ معاویہ بن بکر نے جب ان کے قیام کی طوالت کو دیکھا تو سوچا کہ انہیں واپسی کا عندیہ دیا جائے، لیکن شفقت و رحم کی بنا پر انہیں واپس جانے کا نہ کہہ سکا۔ معاویہ بن بکر نے ایک ترکیب سوچی اور اس کے مطابق چند اشعار لکھے جن میں انہیں واپس لوٹ جانے کا اشارہ دیا گیا۔ سنو اے قیل، اٹھ اور کعبہ اللہ کی طرف جا، شاید اللہ کریم ہمیں بادل عطا کر دے اور وہ بادل عاد کی سرزمین کو سیراب کر دے۔ عاد کی قوم قحط کی وجہ سے آنکھ اٹھانے سے بھی قاصر ہے۔ سخت پیاس کی وجہ سے نہ تو ہمیں اب کسی بوڑھے کی زندگی کی امید ہے اور نہ بچے کی۔ اگرچہ خاندان کی عورتیں بیمار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بھوک و پیاس کی وجہ سے وہ حالت پاس کو پہنچ چکی ہیں۔ جب انہوں نے یہ شعر سنے تو اٹھے، حرم پاک گئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی۔ ان کے دعا کرنے والے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے 3 بادل ظاہر کیے۔ ایک کا رنگ سفید، دوسرے کا سرخ اور تیسرے کا سیاہ تھا۔ پھر آسمان سے کسی نے آواز دی، ان میں سے اپنے لیے کسی ایک رنگ کے بادل کا انتخاب کر، یا اپنی قوم کے لیے۔ قیل بن انس نے کہا کہ میں کالے بادل کا انتخاب کرتا ہوں کیونکہ اس میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سیاہ بادل کو، جسے قیل بن انا نے پسند کیا تھا اور جس میں ہلاکت اور بربادی تھی، قوم عاد کی طرف چلنے کا امر دیا، حتیٰ کہ وہ اس وادی میں جا نکلا جس میں عاد کی قوم قیام پذیر تھی اور جسے وادی مغیث کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے اس کالی گھٹا کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ بادل ہے اور ہماری وادی پر موسلا دھار بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی میں چاہتے تھے، ہوا میں دردناک عذاب ہے، تیرے رب کے حکم سے یہ ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے میں تمہیں جلدی تھی۔ یہ بادل نہیں بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی میں چاہتے تھے، ہوا میں دردناک عذاب ہے، تیرے رب کے حکم سے یہ ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے میں تمہیں جلدی تھی۔ یہ بادل نہیں کہ تمہاری وادی کو سیراب کرے، بلکہ یہ تو تند و تیز جھکڑ ہے جس میں دردناک عذاب کا سامان موجود ہے۔
یہ گھٹا جسے تم ابر رحمت سمجھ رہے ہو تھوڑی ہی دیر میں ہر ایک چیز کو نیست و نابود کر دے گی، جس کی ہلاکت کے بارے میں امر خداوند ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جس نے اس عذاب کو دیکھا اور بادل کی بجائے اسے عذاب یقین کیا وہ ایک عورت تھی۔ اس عورت کا تعلق قوم عاد سے تھا اور اس کا نام مہد بتایا جاتا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ تو عذاب الہی ہے، ابر رحمت نہیں، تو اس کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں سے پوچھا، مہد کیا ہوا؟ وہ بولی، میں نے ایک ہوا دیکھی ہے جس میں آگ ہی آگ ہے اور کچھ لوگ اسے ہماری طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تند و تیز ہوا کو 7 رات اور 8 دن تک برابر مسلط رکھا اور عاد کی قوم کا کوئی آدمی بھی نہ تھا جو ہلاک نہ ہوا ہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام الگ ہو گئے جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں تشریف فرما ہو گئے۔ وہ ہوا جو دوسروں کے لیے ہلاکت تھی حضرت ہود اور آپ کے ساتھیوں کے لیے رحمت و سمان، فرحت و انبساط ثابت ہوئی۔ وہ اس ہوا سے بہت لطف اندوز ہوئے، اس سے ان کے جسموں پر خوشگوار اثر مرتب ہوئے اور روح میں تازگی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن عاد کے لیے وہ یوں چلی کہ زمین و آسمان کے درمیان انہیں اٹھائے پھرتی رہی اور پھر انہیں پیٹھوں کی روح زمین پر پٹخ دیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 19۔ ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن میں، یعنی یہ دن ان لوگوں کے لیے نحوست لایا اور ان پر برابر ہوا کی صورت میں مسلط رہا حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ ارشاد ربانی ہے، وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے لوگوں کو، گویا وہ تنے ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس ہم نے بیچ دی ان پر سخت ٹھنڈی تند ہوا منحوس دنوں میں۔ اس بات میں کوئی ابہام نہیں کہ وہ عذاب برابر 8 دن تک مسلط رہا۔ اگر یہ دن اپنی ذات کے اعتبار سے منحوس ہوتے تو پھر پورے 7 دن منحوس ہوتے اور ان تمام سے برا فال لیا جاتا، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام دن منحوس ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ 8 دن قوم عاد کے لیے منحوس ثابت ہوئے، نہ کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تو نے اس کے ساتھ جو چیز بھیجی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اس میں جو کچھ ہے، اس کے شر سے، اور تو نے جو اس میں بھیجا اس کے شر سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان چھپ جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ آپ کبھی گھر کے اندر جاتے اور کبھی باہر تشریف لاتے، آپ کبھی آگے آتے کبھی پیچھے جاتے، اور جب بارش برستی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پریشانی کو سمجھ جاتی۔ ایک دن اس کے متعلق پوچھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہیں یہ قوم عاد کی طرح نہ ہو کہ انہوں نے کہا تھا۔ پس جب انہوں نے دیکھا بادلوں کو عذاب کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو بولے، یہ بادل ہے، ہم پر برسنے والا ہے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل یا آندھی دیکھتے تو آپ کے چہرہ انور سے خوف کے آثار نمودار ہونے لگتے۔ جب میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، مگر میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ مطلع ابر آلود دیکھتے ہیں تو روح انور پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس بادل میں عذاب خداوندی نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہوا سے عذاب دیا گیا۔ جب ان کی قوم نے اس عذاب کو دیکھا تو کہنے لگی، یہ بادل ہے، ہم پر برسے گا۔